سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم ایک روزہ دورے پر کراچی میں ہیں۔ نائب وزیر اعظم چینی قیادت سے علاقائی صورتحال پر بات چیت کے لیے بیجنگ روانہ ہو گئے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے بالادستی کے عزائم کے سامنے کبھی گھٹنے نہیں ٹیکے گا۔ فضائیہ کے سربراہ نے پاکستان کی فضائی سرحدوں کا ہر قیمت پر دفاع کرنے کے پاک فضائیہ کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس آج پھر شروع ہوں گے، جن میں قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے معاملات زیر بحث آئیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور میں خطے کی سب سے بڑی اور جدید موسمیاتی رصدگاہ قائم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستان سپر لیگ میں آج اسلام آباد یونائیٹڈ اور کراچی کنگز کے درمیان میچ راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچے ہیں۔ کراچی آمد پر وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم پاکستان نیوی کے ڈاک یارڈ جائیں گے۔ وزیر اعظم دورے میں معرکہ حق کے دوران پاکستان کی بحری حدود کی حفاظت کرنے والے پاک بحریہ کے افسروں اور جوانوں سے خطاب کریں گے اور انہیں خراج تحسین پیش کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار چین کے 3 روزہ سرکاری دورے پر بیجنگ روانہ ہو گئے ہیں۔ وہ یہ دورہ چین کے وزیر خارجہ وانگ ژی کی دعوت پر کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے روانگی سے قبل پی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دورے میں دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں، علاقائی صورتحال اور عالمی امور پر چین کے وزیر خارجہ، سینئر چینی قیادت اور کمیونسٹ پارٹی کے رہنماؤں سے بات چیت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ چین اور پاکستان کے درمیان قریبی شراکت داری ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے بالادستی کے عزائم کے سامنے کبھی گھٹنے نہیں ٹیکے گا۔ اناتولیہ نیوز ایجنسی کو ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جتنی جلد بھارت یہ بات سمجھے گا، خطے اور دنیا میں امن کے حق میں یہ اتنا ہی بہتر ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، تاہم کسی بھی طرح کی جارحیت کی صورت میں اس کا رد عمل فوری اور شدید ہوگا۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو راولپنڈی میں اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کی رہائش گاہ پر گئے اور سوگوار خاندان سے اظہار تعزیت کیا۔ ایئر چیف نے پاک فضائیہ کے آپریشنل ایئر بیس پر دشمن کے حالیہ حملے میں فرائض کی انجام دہی کے دوران شہید ہونے والے اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کی عظیم قربانی پر انہیں شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ بعد میں فضائیہ کے سربراہ نے کمبائنڈ ملٹری ہسپتال راولپنڈی کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے تنازع کے دوران زخمی ہونے والے پاک فضائیہ اور پاک فوج کے اہلکاروں اور شہریوں سے ملاقات کی۔ فضائیہ کے سربراہ نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کی فضائی سرحدوں کا ہر قیمت پر دفاع کرنے اور فرائض کی انجام دہی میں اپنے جوانوں کی بہادری اور عزم کی روایت برقرار رکھنے کے پاک فضائیہ کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان نے ایک ڈوزیئر جاری کیا ہے جس پہ آپریشن بنیان مرصوص کی تاریخی کامیابی اور بھارتی جارحیت کے ناقابل تردید شواہد اور بھارت کے پہلگام فالز فلیگ آپریشن کے بارے میں تفصیلات شامل ہیں۔ ڈوزیئر کی ایگزیکٹو سمری میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے پہلگام واقعے کی کسی غیر جانبدار تیسرے فریق کے تحت مشترکہ تحقیقات کی تجویز پیش کی تھی، جسے بھارت نے مسترد کر دیا تھا۔ ڈوزیئر میں کہا گیا ہے کہ پہلگام حملہ فالز فلیگ آپریشن تھا، جسے بھارت نے اپنی جارحیت کا جواز بنایا، جس کا مقصد اندرونی سیاسی مقاصد کا حصول تھا۔ بھارتی جارحیت پر پاکستان کے جواب کے حوالے سے ڈوزیئر میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کے منشور کے آرٹیکل 51 کے تحت جو ہر ملک کو اپنے دفاع کا بنیادی حق فراہم کرتا ہے، فیصلہ کن جوابی کارروائی شروع کی۔ سرحد سے واپس آنے پر لاہور کے لوگوں نے پاک فوج کے جوانوں کا شاندار استقبال کیا۔ لوگوں نے جوانوں اور ٹینکوں پر پھول نچھاور کیے۔ انہوں نے آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا۔
خیبر پختونخوا کے مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء نے پشاور میں قلعہ بالاحصار کا دورہ کیا۔ طلباء نے مارکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص میں بھارت کو فیصلہ کن جواب دینے پر مسلح افواج کو شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کے الگ الگ اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں پھر شروع ہوں گے۔ سینٹ کا اجلاس سپہر 4 بجے جبکہ قومی اسمبلی کا اجلاس شام 5 بجے شروع ہوگا۔ دونوں ایوانوں میں قانون سازی سمیت قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے معاملات زیر بحث آئیں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر تجارت جام کمال خان نے کہا ہے کہ مختلف شعبوں کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنے کے لیے ملکی تجارتی پالیسی مرتب کی جا رہی ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت تجارت کے فروغ کے لیے کاروبار میں سہولت کی فراہمی کی غرض سے اس پالیسی کے تحت صوبوں کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے لاہور میں خطے کی سب سے بڑی اور جدید موسمیاتی رصدگاہ کے قیام کی منظوری دے دی ہے۔ اس بات کا اعلان آج لاہور میں سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں ایک جدید سائنس سینٹر قائم کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق جموں کشمیر کے تنازع کے پرامن حل کے بارے میں پاکستان کے دیرینہ موقف کا اعادہ کیا ہے۔ لاس اینجلس میں کونسل آف پاکستان کے زیر اہتمام کمیونٹی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پائیدار علاقائی خوشحالی کا انحصار مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے اہم تنازعات کے حل پر ہے۔ رضوان سعید شیخ نے جنوبی ایشیا میں حالیہ جنگ بندی میں امریکہ کے تعمیری کردار کو سراہا اور وقار اور علاقائی بقائے باہمی کے ساتھ امن کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے ریاست کیلیفورنیا اور پاکستان کے درمیان بالخصوص ٹیکنالوجی، صاف توانائی، اعلیٰ تعلیم اور جدت کے شعبوں میں اقتصادی اشتراک عمل کے لیے وسیع امکانات کو اجاگر کیا۔ انہوں نے دونوں معیشتوں کی قوتوں کو بروئے کار لانے کے لیے زیادہ ادارہ جاتی اور کاروباری روابط کی ضرورت پر زور دیا۔ رکن کانگریس لو کوریا نے امریکہ میں پاکستانی برادری کے کردار کا اعتراف کیا اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے فروغ میں اس کے کردار کو سراہا۔ ریاستی سینیٹر جوش نیومین نے مختلف شعبوں میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو مستحکم بنانے پر زور دیا۔ لاس اینجلس میں پاکستان امریکن ٹیک کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایمبیسیڈر رضوان سعید شیخ نے ٹیکنالوجی پر مبنی شراکت داری کے لیے شفاف، سازگار اور سرمایہ کار دوست ماحول یقینی بنانے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے دونوں ممالک کے جدید ماحولیاتی نظام کو ہم آہنگ کرنے کے لیے پاکستانی نژاد امریکی ماہرین ٹیکنالوجی کی تصویراتی اہمیت پر زور دیا۔ ریڈیو پاکستان نے آزمائشی بنیادوں پر اپنی ویب سائٹ کے لیے مستند تلفظ کی اردو ٹاکنگ آن لائن ڈکشنری، لفظ و آواز کی اردو ڈکشنری اپلوڈ کر دی ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطاءاللہ تارڑ جلد اس ڈکشنری کا باضابطہ اجرا کریں گے۔ ریڈیو پاکستان کی ویب سائٹ radio.gv.pk کے ہوم پیج پر اس ڈکشنری تک براہ راست رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ کالاش قبیلے کا 3 روزہ مذہبی اور ثقافتی میلہ چلم جوشی چترال میں ختم ہو گیا ہے۔ یورپ، امریکہ، آسٹریلیا اور مشرقی ایشیا سے 170 سے زائد سیاحوں نے میلے میں شرکت کے لیے وادی کیلاش کا رخ کیا۔ سیاحوں نے کہا کہ وادی کیلاش کی قدرتی خوبصورتی ان کی خوشگوار یادوں کا حصہ بن گئی ہے۔ اور پاکستان سپر لیگ میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور کراچی کنگز کے درمیان میچ آج راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ میچ رات 8 بجے شروع ہوگا۔ اس سے پہلے رات راولپنڈی میں پاکستان سپر لیگ کے ایک میچ میں لاہور قلندرز نے پشاور زلمی کو 26 رن سے ہرا دیا۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم مجموعی طور پر گرم اور خشک رہے گا، جبکہ میدانی علاقے دن کے اوقات میں شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ تاہم گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب اور کشمیر میں بعض مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 37 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 39، کراچی 35، پشاور 41،
کوئٹہ 29, گلگت 32, مری 26, مظفر آباد 36, جبکہ سری نگر 23, جموں 36 اور لیہ 7 ڈگری سینٹی گریڈ. آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے. وزیر اعظم ایک روزہ دورے پر کراچی میں ہیں. نائب وزیر اعظم چینی قیادت سے علاقائی صورتحال پر بات چیت کے لیے بیجنگ روانہ ہو گئے ہیں. فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے بالادستی کے عزائم کے سامنے کبھی گھٹنے نہیں ٹیکے گا. فضائیہ کے سربراہ نے پاکستان کی فضائی سرحدوں کا ہر قیمت پر دفاع کرنے کے پاک فضائیہ کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے. سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس آج پھر شروع ہوں گے، جن میں قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے معاملات زیر بحث آئیں گے. پاکستان سپر لیگ میں آج اسلام آباد یونائیٹڈ اور کراچی کنگز کے درمیان میچ راولپنڈی میں کھیلا جائے گا. اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں تجزیوں کے لیے آئی ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.